اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کے ڈسائپل نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ کتاب میں تو روایات لکھی ہوئی ہیں، کتاب میں روایات ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی اسناد بھی لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو نفس کتاب میں موجود ہونا تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوئی نا۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ بے سند روایت چونکہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے لہذا تسلیم کر لیں، یعنی علم اصول حدیث کیا؟ تو پھر جہلمی صاحب ہزاروں جگہ جہاں پر وہ بحث کرتے ہیں اسناد پر، ہزاروں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو علوم کہہ دیا ہے، جہاں بھی وہ بحث کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ اسناد کی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ زبیر علی نے بھی صحیح کہا ہے؟ دیکھیے، روایت کو صحیح کہنے سے روایت صحیح نہیں ہو جاتی جب تک کہ سند کو سامنے رکھ کر حکم نہ لگایا جائے، اور اس پر بھی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے۔ جب یہاں اب میں پوچھتا ہوں، یہ روایت بے سند ہیں تو تسلیم نہیں ہوں گی خواہ کسی کتاب میں بھی ہوں، اور اگر ان کے اسناد موجود ہیں تو اس پر بحث ہوگی کہ سند کیسی ہے۔ یہ جہلمی صاحب نے جب ذہن پیدا کر دیا اپنے ڈسائپلس کا، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ جہلمی صاحب کے اقوال کو اور ان کے نظریات کو وحی الہی کے برابر سمجھ رہے ہیں، ورنہ وہ کبھی نہ کہتے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرے انہوں نے کہا بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتب میں یہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے، تو کتب میں روایت کا موجود ہونا دلیل ہے کہ وہ صحیح ہو؟ سوال یہ ہمارے وہاں کتب میں تو ہر قسم کی روایت ہوتی ہیں۔ یہ ذہنیت صرف شرائط حسین کی صلح حسن کے لیے کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہر جگہ پھر تو پھر جس کا جو مرضی ہوگا صرف کہے گا کتاب میں موجود ہے لہٰذا ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جہلمی صاحب سے محبت کی دلیل ہے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی محبت سیدنا حسن سے نہیں ہے، سیدنا حسین سے نہیں ہے، جہلمی صاحب سے، کہ وہ جو کہہ دے نا وہ صحیح ہے۔ کل کو یہی اگر کہہ دے کہ ہاں میں غلط تھا نا، یہ روایت کو بلا دلیل سند روایت کو میں تسلیم کرا رہا تھا، تو یہی وہ مان لیں گے۔ بہت خطرناک کام کیا جہلمی صاحب نے، اور یہ چیز ثبوت پہ چلی گئی ہے کہ ان کے ڈسائپلس ایسے ہیں۔ اور جب ڈسائپلس کا یہ ذہن ہے تو پھر آپ سوچئے کہ کیا جہلمی صاحب اس قابل ہیں کہ ان کو تسلیم کرا جائے؟ پہلے تو یہ کہ یہ تعویل دی، اور جہاں تعویل کرنا چاہتے تھے تعویل کر لیتے تھے، جہاں تعویل نہیں کرنا چاہتے تھے نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے بڑھ گئے کہ جہاں وہ سند کو صحیح کہہ دیتے ہیں وہ صحیح مان لو، اور جہاں سند کو ضعیف کہہ دیتے ہیں ضعیف مان لو۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں غلط ہے، آپ اسے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بے سند روایت کو بھی تسلیم کر لو صرف اس وجہ سے کہ کتب میں موجود ہیں۔ بھائی یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ کتنی کتب میں ضعیف احادیث موجود ہے، سارے مان لیں کیونکہ کتب میں موجود ہیں۔ یہ پتہ نہیں، محترمی اور مکرمی جہلمی صاحب نے یہ غلط ذہنیت، یہ باطل ذہنیت، اور یہ اسلام دشمنی پر مبنی ذہنیت، یہ اسلام مخالف ذہنیت کیسے پیدا کر دی؟ ہم اس پر ایک ویڈیو پھر بنائیں گے۔